بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، میں ہوں ایاز اکبر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں تماشا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کل انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں جب پیش ہوئے تو پیشی کے بعد جب وہ واپس جا رہے تھے تو کچھ صحافیوں نے ان سے تابڑ توڑ قسم کے سوالات کیے، جو کل ہم نے اپنے وی لاگ میں اس کو رپورٹ بھی کیا۔ اس سوالات کے جوابات میں انہوں نے بار بار کچھ کہا کہ میں کچھ خطرناک ہونے جا رہا ہوں اور میں مزید خطرناک ہو گیا ہوں، اور میں کتنا خطرناک ہو گیا ہوں اس کا اعلان میں آج ایک جلسے میں کروں گا، کیونکہ ان کا کل سرگودا میں ان کے دو ایونٹس تھے۔ ایک تو انہوں نے وکلاء کنونشن سے خطاب کرنا تھا، دوسرا انہوں نے ایک جلسہ عام سے بھی خطاب کرنا تھا۔ تو وکلاء کنونشن سے بھی انہوں نے خطاب کیا اور پھر جلسہ عام وہاں پہ اسٹیڈیم میں ان کا جلسہ تھا۔ ویری امپریسو، بڑا اچھا جلسہ تھا خان صاحب کا، بڑا اچھا کراؤڈ وہاں پہ آیا۔ اور دیکھیں، جو بات ہے وہ کرنی چاہیے۔ خان صاحب کے جلسے اچھے ہوتے ہیں، کراؤڈ بہت اچھا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، ریسپانسو ہوتے ہیں، ریسپانس دیتے ہیں، اور جب خان صاحب کراؤڈ کو دیکھتے ہیں تو تھوڑے سے میں نے دیکھا ہے تھوڑا سا ذرا اور بھی ایگریسو بھی ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا زیادہ جوش میں بھی آ جاتے ہیں۔ خیر، اس پہ ہم دیکھیں گے اس میں کیا کیا بات ہوئی۔ تھوڑا سا میں کل کچھ چیزیں جو ہے بتانا آپ کو تھوڑا سا میرے ذہن میں نہیں بھی رہا، یا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو ریمائنڈ کرتے ہیں۔ خان صاحب جب سے ان کے خلاف یہ پرچے ہوئے ہیں اور جب سے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، تو تھوڑا سا پہلے شروع میں ہمیں لگا جب ان پہ پرچے ہوئے تو جب یہاں پر وہ شہباز گل والا معاملہ تھا تو خان صاحب تھوڑے سے ہمیں لگا کہ خان صاحب ان پرچوں سے گھبرا گئے ہیں، باڈی لینگویج سے اندازہ لگ رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے خان صاحب اب عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اس طرح ہی جو رسپانس آ رہا ہے عدالتوں کی طرف سے، تو خان صاحب مزید ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہوتی جا رہی ہے۔ کل جس طریقے سے وہ انسدادی دہشت گردی کی عدالت سے باہر آ رہے تھے اور جس طریقے سے ان کی باڈی لینگویج تھی، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو ان کے جو ایکشنز تھے نا بڑے خطرناک تھے۔ مطلب ان کو یہ شور ہو چکا ہے کہ نو باڈی کین ڈو اینی تھنگ، کوئی بندہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو ان کو لگ رہا ہے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے، یو نیور نو، کہیں سے کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو غیب کے علم تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن انسان ہوتا ہے نا، جب آپ کوئی کام کرنے جاتے ہو تو آپ کا کانفیڈنس آپ کو لے کے جاتا ہے کہ یار میں نے کچھ کام کرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ کانفیڈنس اسی کو کہتے ہیں نا، جس کو آپ ہمیشہ جس کو لے کر کے انسان جو ہے وہ کچھ بھی کرنے کی جو ہے وہ جستجو کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے۔ تو خان صاحب کا یہ کانفیڈنس جو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کل جس طریقے سے خان صاحب نے وہ جو ایک صحافی نے سوال کیا جس پہ انہوں نے جواب دیا کہ اتنے سستے ہیرے، خان صاحب ایسے سوالوں کا بہت کم جواب دیا کرتے ہیں، کل انہوں نے وہ جواب بھی دیا۔ پھر انہوں نے کہا میں مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہوں، وہ بھی آپ نے سنا۔ پھر انہوں نے کیا کہا، اب مین جس بات پہ ہم آتے ہیں، باتیں تو انہوں نے بہت کی۔ اچھا، خان صاحب نے نا کچھ 4 لوگوں کا ذکر کیا کہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے مطلب اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو دے ول بی رسپانسبل۔ دیکھیں، میرا اپنا تجزیہ ہے، وہ پولیٹیشین تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ خان صاحب تو نہیں رکنے والے۔ اگر کوئی پولیٹیشین ہوتا، شہباز شریف ہوتا یا حمزہ ہوتا یا مریم ہوتی یا بلاول ہوتا یا آصف علی زرداری صاحب ہوتے یا فضل الرحمان صاحب ہوتے، تو میرا نہیں خیال، آپ بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ خان صاحب جو ہیں وہ نام لیتے ہوئے جھجکتے ہیں، وہ ڈرم کر کے ان کا نام لے دیتے۔ یہ پولیٹیشین تو نہیں ہو سکتے، پھر یہ کون لوگ ہیں؟ اس پہ خان صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کچھ دے بھی کہا اور کچھ کہہ بھی گئے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کن کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ تو خان صاحب دبے الفاظ میں کن کو کیا میسج دے رہے ہیں، وہ 4 لوگ کون سے ہیں۔ پھر خان صاحب نے ایک اور بڑی خطرناک بات کی کہ میں ان کا نام لے دوں گا جنہوں نے اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ ایک تو مجھے دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچایا اور پہنچا رہے ہیں، تو یہ بھی تو پولیٹیشین نہیں ہو سکتے۔ پھر میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ پولیٹیشین ہوتے تو خان صاحب نے پردہ نہیں رکھنا تھا، خان صاحب نے درم کر کے ان کا نام لے لینا تھا، جیسے او زرداری، او فلانا، او چیری بلاسم، او ڈیزل، وہ چھوڑتے تھوڑی ہے۔ تو یہ پولیٹیشین نہیں ہے، پھر یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے اوپر جو ہے نا ضرور ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ خان صاحب کس کی طرف اشارہ دے رہے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کی طرف جو ہے وہ خان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، کن کی طرف خان صاحب جو ہے وہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں، جن کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جنہوں نے اپنی مفادات کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچایا اور ان کو اب دیوار کے ساتھ لگا بھی رہے ہیں اور لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اس پہ ذرا غور کریں۔ پھر 4 کون سے وہ لوگ ہیں جن کے نام انہوں نے ریکارڈ کر کے یا لکھ کے کسی کے حوالے کیے، اگر ان کو کچھ ہوا
تو وہ نام جو ہیں وہ پھر سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں میرا اپنا تجربہ، خان صاحب ایک ایسٹ ہے اس ملک کے لیے، لیڈرز بہت کم بنتے ہیں، لیڈر جو ہے نا سیاستدان بہت ہیں، لیڈر بہت کم ہوتے ہیں۔ خان صاحب کی رائے سے اختلافات لوگوں کو ہو سکتے ہیں، مجھے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی، لیکن خان صاحب جو ہے نا ان کا ایک فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے ان کی، اور لوگ ان کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں۔ دوسری بات میں خان صاحب کی ضروری ہے تعریف کروں گا کہ خان صاحب نے جو اپنا نیریٹو اس وقت بلڈ کر دیا ہے اس پورے معاشرے میں، وہ بڑا مضبوط ہے بھائی، یہ کوئی مانے یا نہ مانے، اس وقت جو نیریٹو جو بھی وہ کہتے ہیں لوگ اس پہ یقین کری جا رہے ہیں۔ پہلے امریکہ والا ایشو تھا کہ امریکن سازش تو وہ امریکن سازش ہر بندہ کہتا تھا امریکہ نے پاکستان کو جو ہے نا وہ حکومت ختم کی ہے، بڑا برا ہے امریکہ۔ آہستہ سے اگر دیکھیں تو خان صاحب نے ہلکا سے ایگزٹ مارا امریکہ سے، اب بیرونی سازش ہو رہی ہے، بیرونی کے ساتھ اب اندرونی سازش جو لوگ ہیں کریکٹر ان کے نام کے اوپر خان صاحب اب آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ نیریٹو چینج ضرور ہو رہے ہیں، لیکن روز کچھ نہ کچھ سرپرائزز ضرور خان صاحب دے رہے ہیں اپنے جو فالورز ہیں، اپنے جو لوگ ہیں، ان کو سرپرائزز پہ سرپرائزز دے کے لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے خان صاحب نے۔ یہ ایک اچھے مینیجر کا یا ایک اچھے لیڈر کی نشانی کہہ لیں، یا ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی، کہ وہ اپنے لوگوں کو انگیج رکھتا ہے، ان کو کہیں اور جانے نہیں دیتا۔ تو خان صاحب کے جو فالورز ہیں نا وہ اس وقت خان صاحب کے پیچھے بالکل جو ہے نا وہ کمر بستہ ہو کے کھڑے ہیں، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہیں۔ وہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا، جیسے امریکن سازش سے لے لیں، پھر وہ بیرونی سازش ہوگی، پھر وہ اندرونی سازش کی طرف آہستہ آہستہ دیکھیں وہ انٹری انہوں نے مار دی ہے کہ وہ 4 لوگ کون سے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، اور وہ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ امریکہ تو اب نہیں ہو سکتا، وہ اندرونی لوگوں کے نام لے رہے ہیں، وہ سیاستدان بھی نہیں ہو سکتے، تو وہ کون لوگ ہیں اس کے حوالے سے آپ بھی سوچیں۔ مجھے تو پتہ ہے وہ کن کے نام لے رہے ہیں، لیکن میں نہیں لے سکتا ان کے نام۔ تو خان صاحب نے اب، اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر جو پریشر اس وقت آ گیا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ، جیسے آپ دیکھ لیں کہ اب میڈیا پہ بات آ رہی ہے کہ جہاں دانیال عزیز ہو، طلال چودھری ہو، اور ہاشمی صاحب ہوں، تو ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو نہ تو موقع ملا ہے معافی مانگنے کا، اور نہ ان کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی اور ان کو وہاں سزا ہوئی اور نااہل ہو گئے، لیکن خان صاحب کو باضابطہ طور پر ان کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور اس کو ریکنسیڈر کریں بات۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلکہ اب تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں، آپ نیشنل میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ خان صاحب کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاتھ وے دے دی ہے کہ دس از اے پاتھ وے، اس پہ آپ چلیں گے تو تھنگس ول بی بیٹر۔ تو یہ چیزیں اب آ رہی ہے کہ ان کے فیور میں، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اب چیزیں آہستہ آہستہ خان صاحب کی فیور میں آنے شروع ہو گئی ہیں، اور جو وقت گزر رہا ہے اس طریقے سے خان صاحب کے فیور میں چیزیں اب ہوتی جا رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کو یہ میں بتاؤں کہ اب چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں ان کے، اور جیسے جیسے چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، عدالتوں کا جو پریشر تھا وہ ریلیز ہوتا جا رہا ہے، تو خان صاحب مزید جو ہے نا وہ اور کانفیڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور مزید جو ہے نا وہ اب ایگریسو بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور اب وہ جو ہے وہ کسی بھی وقت کسی کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ تو جن کو وہ ڈراوا دے رہے ہیں، یا جن کو وہ یہ سنا رہے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو وہ بھی سن رہے ہیں جن کو وہ سنا رہے ہیں، تو اب ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ اب ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے، کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ بھی اب کچھ نہیں کر پا رہی، اب کیسز کس طرف جا رہے ہیں۔ میرا جو ناقص سے تجزیہ ہے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے کیسز کا مجھے کوئی خاطر خواہ آگے جو ہے وہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی نارمل کیسز ہوں گے۔ بات یہ کر رہے تھے کہ جن لوگوں کو وہ اشارتاً بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب میرے خلاف آپ نے کیسز بھی کر کے دیکھ لیے، مجھے آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہاں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا بھی دیا، لیکن پھر بھی میں مزید جو ہے وہ خطرناک بھی ہو رہا ہوں اور مضبوط بھی ہو رہا ہوں۔ جہاں خان صاحب نے اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کہہ دیے کہ میں اسلام آباد کسی وقت بھی آ سکتا ہوں اور میں کال دے سکتا ہوں۔ بار بار خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں طرف میری حکومت ہے، کشمیر میں میری حکومت ہے، گلگت بلتستان میں میری حکومت ہے، پنجاب میں میری حکومت ہے، کے بھی میری حکومت ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ اس دفعہ اسلام آباد میں چڑھائی جو ہے میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو ایک یہ میسیج بھی وہ دے رہے ہیں کہ میں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں اور چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیر لوں گا، پھر آپ لوگ کیا کریں گے۔ تو مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید جو ہے نا مجھے اب تنگ نہ کریں آپ لوگ، کیسز بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا، آپ نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، آپ نے مجھے جو ہے وہ جو یہاں سے آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے مجھے سیٹ سے اتارا، پھر بھی آپ نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ میرے خلاف آپ لوگوں نے جو ہے وہ توشہ خانہ کے کیس بھی نکال دیے، ابھی تک میرا آپ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ فارن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ بھی میرے خلاف آپ لے آئے، میرا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے۔
788 کے کیسز بھی آ گئے, توہین عدالت کا کیس بھی آ گیا, کچھ بھی نہیں ہو پا رہا, تو وہ خان صاحب مزید جو ہے نا اب خطرناک واقعی ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ خطرناک کہاں تک ہو سکتے ہیں, اور کتنے جن کو وہ سنا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اب کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہوگی. اچھا, جہاں تک یہ بات ہے, دوسری خان صاحب کو یہ کریڈٹ جہاں ہم دیتے ہیں, دوسرا جو موجودہ حکومت ہے اس کی نااہلی کیا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس پریس کانفرنسز کرنے کے علاوہ کوئی اور نیریٹو ہے ہی نہیں, کوئی ان کے پاس بیانی ہی نہیں ہے. مہنگائی انہوں نے تباہی کی کر دی ہے, پیٹرول عالمی منڈی میں سستا ہو رہا ہے, یہ مہنگا کری جا رہے ہیں. اشیاء خرد و نوش جو ضروری ہانڈی میں پیاز ٹماٹر آلو یہ وہ بھی یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. جو باقی بجلی کے بل ہے وہ ہر مہینے بڑھ بڑھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو لوگ کیوں ان کی بات سنیں گے. دیکھیں خان صاحب نے بڑی کلیورلی بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ چیزوں کو ٹیک اپ کیا, اور اس وقت یہ بڑا خطرناک ہو چکا ہے حکومت کے لیے. ویسے نہیں, خان صاحب کی تو فیور میں, حکومت کے لیے بڑا خطرناک ہو گیا کہ خان صاحب کو وہ قابو نہیں کر سکتے. جہاں پر جو ہے نا حکومت تو ان کو مل تو ضرور گئی ہے, میں اس وقت جو پی ڈی ایم کی بات کروں, لیکن وہ یہ حکومت جو ہے وہ اس وقت لوہے کے چنے ہیں جو چبا نہیں سکتے یہ لوگ. اور یہ وہ نوالا ہے جو گلے میں پھنس چکا ہے, جو نہ تو نیچے جا رہا ہے اور نہ یہ اگڑ سکتے ہیں. تو بڑے مسائل ہیں اس وقت. دوسری بات یہ بیڈ گورننس ہے یا نہیں ہے, لیکن ان کے پاس نیریٹو بھی کوئی نہیں ہے. سوشل میڈیا کے پاس جو کاؤنٹر نیریٹو ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی نیشنل ٹیلی ویژن کے لیے کوئی نیریٹو نہیں ہے, ان کے پاس ویسی عام عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو بڑی بری پرفارمنس ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ان کو تو اس وقت بالکل, میں تو کہتا ہوں خود ان کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے, اور جو خان صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں اور حکومت دیں جس کو بھی آتی ہے. اور عوام اس وقت جو زور ہے بھائی, وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر فری الیکشن اس وقت ہوتے ہیں, میں ایز اے جرنلسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, تو خان صاحب کین سویپ کلین سویپ, وہ تو اٹھا لیں گے سارا کچھ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھ لیں کہ 3 سال خان صاحب کی جو گورننس تھی اس میں مہنگائی یہ وہ بیڈ گورننس, وہ کوئی اس کی بات نہیں کر رہا. ہر بندہ اس وقت بات کر رہا ہے کہ جی اس وقت حکومت نے کیا کر دیا. اس وقت مہنگائی کی کوئی کسی نے بات نہیں کی, کیونکہ خان صاحب نے اپنے اس دوسرے والے نیریٹو کو اتنا اچھی طریقے سے بیان کیا. کل میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا رات کو, جب خان صاحب کا وکلاء کنونشن سے خطاب ہو رہا تھا. آپ یقین کریں کہ ریڈیو والوں نے عام روڈوں پہ بیٹھ کے لوگوں نے موبائل پہ خان صاحب کی تقریر سن لی. یہ وہ بات کرتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے نا وہ اب ٹی وی دیکھ کے سوشل میڈیا پر آ گئے ہیں. تو یہ وہ نیریٹو ہے کہ لوگ دیکھیں, کون سنتا ہے سیاستدانوں کی باتیں, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن خان صاحب کو لوگ سن رہے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فین فالوئنگ ہے. میں لوگوں کو کل بھی کہیں بیٹھا تھا, میں بات کر رہا تھا کہ بھئی اس وقت جو ہے نا وہ پینیٹریشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اس وقت جو ہے نا گھر بھی سپلٹ ہو چکے ہیں, دوستوں میں بھی لڑائیاں جھگڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی کہ پی ٹی آئی کا ہوں تو کہتا ہے جی نون کا ہے, تو اسے بات چیت لوگوں نے چھوڑ دی ہے یا گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے. تو پینیٹریشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. خان صاحب نے بڑے طریقے کے ساتھ یہ نیریٹو اندر ڈال کے نا بندے کے جسم کے اندر اس کو پھیلا دیا ہے. اب وہ نکلنا بڑا مشکل ہے. وہ تبھی نکل سکتا ہے جب ان کو حکومت آئے گی اور کوئی بیڈ گورننس ہوگی, تو وہ چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں تو ہوتی ہیں. اس وقت ان کو بٹھانا بڑا مشکل ہے, اور جو ٹائم گزرتا جائے گا یہ اور خطرناک ہوتی جائیں گی چیزیں, کیونکہ ادھر ایک طرف بیڈ گورننس ہے, ایک طرف جو ہے ان کو کھل کے اسمبلیوں سے بعد بیٹھ کے اوپنلی. اور خان صاحب کی ایکٹیویٹی دیکھ لیں کہ کل سرگودا میں تھا, آج گجرات میں ہے, تو وہ کھل کے کھیل رہے ہیں. ان کے پاس موقع ہے. ان کے اوپر پابندی تھی نیشنل میڈیا کی, انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کر دیا. سوشل میڈیا آپ کے پتہ ہے ہر ریڈی والے کے پاس, پنچر والے کے پاس, ہر امیر غریب ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے, ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ہے. وہ سن رہا ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات نہیں کر رہے. تو وہ بات تھی کہ جو کرے ضروری ہے کہ اس وقت خان صاحب جو ہے وہ ون ون پوزیشن میں ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے ان کے جلسے بھی جا رہے ہیں. اور خان صاحب جو ہے نا وہ جن کی طرف ان کے اشارے ہیں, جن کو وہ سنا رہے ہیں, وہ لوگ بھی جو ہیں اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ اس نیریٹو کو کاؤنٹر نیریٹو میں کیسے جو ہے وہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا نکالیں. اس وقت ان کے پاس بھی کوئی کاؤنٹر نیریٹو موجود نہیں ہے. پولیٹیشینز کے بس کا تو کام نہیں ہے, اور نہ وہ پولیٹیشین ہے جن کی طرف خان صاحب کا اشارہ ہے, نہ تو وہ 4 لوگ پولیٹیشینز ہیں, نہ وہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچایا ان کو سائڈ لائن کر کے, نہ یہ وہ پولیٹیشین ہے. یہ کون سے لوگ ہیں اس کے لیے خان صاحب اگر نام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز وقت آئے گا تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی کن کی بات. اس میں آخر میں ضرور میں کہتے جاؤں کہ جب بے نظیر صاحبہ باہر سے واپس آئی تھی کراچی میں, تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا. اس خط میں انہوں نے 4 لوگوں کے بارے میں لکھا تھا کہ مجھے کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے, جس میں جنرل حمید گل صاحب تھے, اللہ نصیب کرے, پرویز مشرف صاحب تھے, پرویز الہی صاحب تھے, اجاز شاہ صاحب تھے. ان کے نام لکھے گئے تھے کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے. تو اس کے بعد پھر جب بی بی شہید ہوئی تو انہی کی حکومت تھی, ان کو تو کسی نے کویسچن نہیں کیا.
تو میرے خیال میں جب اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک خان صاحب کو کچھ ہوا بعد میں نام لینے میں کیا فائدہ، ابھی نام لے لیں تاکہ ایکسپوز ہو جائیں، کوئی بھی ہوں۔ اگر خان صاحب کو بعد میں کچھ ہوتا ہے تو اتنی بڑی فین فالوئنگ کدھر جائے گی، یہ ملک جو ہے بہت بڑے لیڈر سے محروم ہو جائے گا نا۔ تو ضروری ہے کہ وہ نام ابھی آنا چاہیے سامنے، وہ کون سے لوگ ہیں، کون سے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا خان صاحب کو سائیڈ لائن کر کے، اور کیوں خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگا کر پاکستان کو مزید کتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جیسے خان صاحب نے کہا۔ تو ان لوگوں کو ایکسپوز خان صاحب کو چاہیے کہ اب کریں، اور میں تو خان صاحب کے فالوور سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ خان صاحب سے ڈیمانڈ کریں کہ ان لوگوں کے نام سامنے لائیں اور وہ چہرے بھی سامنے لے کے آئیں جنہوں نے ان کے خلاف سازش کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔